مسئلہ یہی ہے، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو باطل فرقے ہم سے مطالبے کرتے رہتے ہیں، میں بار بار ایک مسئلے کو چھیڑتا ہوں، اسی مناسبت سے آج چھیڑ لوں گا۔ اکثر ایک سوال پوچھا تھا، تو قضاء عمری کی کیا دلیل ہے اسلام میں؟ اتنی ساری نمازیں قضا ہو جائیں، 10 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو نمازیں ساری پڑھنا ضروری ہیں، کوئی حدیث لے کر آؤ۔ اکثر مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل کے اسکالر کہ کیا دلیل ہے بھائی 10 سال؟ بھائی ہمارے ذمہ دلیل پیش کرنا ہے۔ آپ نے ہم سے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ، ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں اصول ضابطہ بیان کر دیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے، یہ حدیث میں آ گیا۔ تو ہم یہ تو ثابت کر دیں گے عقل سے کہ مدعی آپ ہو، دعویٰ کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ مدعی آپ کیسے ہو؟ اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے، چاہے جان کر قضا ہوئی، نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے۔ نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں، کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے، پھر استغفار۔ تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو، بھولے سے قضا ہو، 4 ہوں یا 4000 ہوں، اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہوں تو پڑھی جائیں گی، 4000 قضا ہوں تو نہیں پڑھی جائیں گی۔ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا، 10 سال نمازیں چھوڑی ہیں، تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے؟ 10 سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی؟ ہم 10 سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پڑھو آپ۔ اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ۔ تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی، چاہے 10 سال ہو 20 سال ہو، آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضاء عمری بھی کرنی پڑی۔ اجماعی مسئلہ ہے، جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں، اجماعی مسائل ہیں یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمہ ہے کہ وہ پیش کرے، کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی۔ جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو اور بھی ایک میں نے بتایا تھا نا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، بتایا تھا نا مسئلہ۔ ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً۔ میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں۔ یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے، اس دفعہ ان کی باری ہے، یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے، اور اگلی دفعہ ان کی باری۔ ینتابونا کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے یہ۔ کتنی بڑی دلیل ہے۔ حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے، فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے، عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ یہاں ہو جاتی ہے، جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ۔ اہل حدیث عالم نے فوراً، ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ طنز بہت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا۔ اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے، میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں۔ انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا، اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہ؟ جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیا۔ یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں؟ بحرین۔ جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا، قصبہ کبیرہ تھا، بہت بڑی آبادی تھی وہ۔ قریہ کبیرہ ہونا یہ بڑا قصبہ، وہ بھی شہری کے حکم میں ہے۔ یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر
بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا, تو یہ تو ہماری دلیل ہے, اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں میں تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو, مجتہدین کو. آج کل کے اسکالرز کو فالو مت کرو, بہت خلط مبحث کر دیتے ہیں یہ لوگ, دائیں بائیں بائیں سے دائیں. میں وزیر آباد میں تھا نا, تو 3 طلاق کے مسئلے پر بڑی بحث ہوئی وہاں پہ. میں نے پورا مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو کسی نے مجھے کہ اہل حدیث کا فتویٰ لا کے دکھایا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی اب یہ پرانا دور ہے, اب تو لوگوں کو قرآن و حدیث سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے ان عالم کے کہ دیکھو اب تو مصر میں بھی قانون بن گیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی, اور اب تو سوڈان میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں ایک ہوں گی, اب تو فلاں ملک میں بھی قانون بن گیا ہے 3 طلاقیں ایک ہوں گی. تو وہ بڑے متاثر ہو کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب یہ اتنے بڑے بڑے ملک 3 طلاق کو ان کی عدالتیں ایک کر رہی ہیں, پرانا قانون ختم کر کے نا 3 طلاق 3 والا ختم کر کے ایک پہ لا رہی ہیں, تو یہ سارے بیوقوف تو نہیں ہیں. میں نے کہا انہی کی اس بات میں ان کی دلیل کا جواب ہے. یہ کہہ رہے ہیں مصر میں 1965 میں 3 طلاق کو ایک قرار دیا گیا, حالانکہ مصر میں اسلام 1965 میں آیا ہے, حضرت عمر کے دور میں آیا ہے. یہ تو تبدیلی کے لفظ ہیں کہ قانون تبدیل کیا گیا, اس کا مطلب 1965 تک مصر میں 3 طلاقیں کتنی تھی؟ 3 تھی. یعنی 1300 سال تک عدالتوں میں یہ حکم رہا ہے 3 ہوں گی. 1300 سال کے بعد والا مصر اچھا ہے, 1300 سال تک مصر کے علماء عدالتیں گھاس کھا رہی تھی بیٹھ کے. یعنی جس پہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا اس فتوے پر, یار بڑا زبردست مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا نا, وہ جو اہل حدیث عالم تھے کہ یار مصر نے بھی, یہ پاکستان اور بر صغیر اور انڈیا پاکستان کے یہ دیوبندی وہابڑے یہ لوگ ہیں جو ٹس سے مسنی ہوتے ہیں, اندھے مقلد ہیں, باقی تو براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں, قرآن و حدیث پر فیصلہ کر رہی ہیں وہ. ابے یہ براڈ مائنڈڈ حکومتیں ہیں, آ جا رہا ہے اسلام یہاں پہ. سوڈان میں آج اسلام آیا ہے, کہہ رہے سوڈان میں بھی 1955 میں کر دیا یا 65 میں کر دیا. میں نے کہا سوڈان میں اسلام کب آیا ہے؟ اس وقت تک تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں؟ ایک ہو رہی. یہ خود اس فتوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا, بولے گا 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کیا؟ اب تمہاری سمجھ میں قرآن و حدیث آیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. 1200 سال سے کیا کھا رہے تھے تم؟ تمہیں یہ نہیں پتا تھا طلاقیں 3 ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی ہے؟ اور ہمیں کہتے ہیں دیوبندی یہ ایسے کرنے, فلانے ایسے کرنے. ابھی ایک اور مولانا صاحب ہیں جنہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا نا, انار والا, جو میں نے رجوع کیا تھا, یہ حدیث مجھ سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی. انہوں نے پھر 3 طلاق پر بنایا کہ دیوبندی کہتے ہیں 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. پھر سعودیہ کے مفتیوں کے حوالے دیے 3 ایک ہوتی ہیں. کس قدر خیانت کر رہے ہو یار آپ. دیوبندی 3 کو 3 نہیں کہتے, سارے صحابہ 3 کو 3 کہتے ہیں, تابعین 3 کو 3 کہتے ہیں, چاروں امام 3 کو 3 کہتے ہیں, امام بخاری 3 کو 3 کہتے ہیں. مگر ان کی ٹھڑک دیکھو آپ دیوبندیوں کے خلاف. جہاں کسی دیوبندی کو ذلیل کرنے کا موقع ملتا ہے نا, نام کس کا لیتے ہیں؟ دیوبندی. ایسا کہہ رہا ہوں, نیچے بھی سارے انہی کے مکھنچو اندھے مقلد کہہ رہے ویل ڈن زبردست. دیوبندی 3 کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ وہ دیوبندی ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 3 کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عمر 3 کو 3 کہتے ہیں, حضرت عثمان 3 کو, سارے صحیح سندوں سے ثابت ہیں. ایک سند پر بھی غیر مقلد یا اہل حدیث حضرات اعتراض نہیں کر سکتے اس کی. حضرت علی کو تو کسی نے کہہ دیا کہ ان کی طرف نسبت کر دی کہ آپ نے 3 کو 1 کہا, وہ تو غضبناک ہو گئے. اتنی واضح. امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں جو 3 کو 3 نہ مانے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے ہی نہیں. امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. لیکن اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے نا چند سعودیہ کے 1-2 مفتیوں کا حوالہ دے دیا, اور جو سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام جن کا جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کی رائے کو فالو کرتے ہیں, وہ سارے ایک طرف. تو چند لوگوں کا جو ان کی رائے کے موافق تھے وہ حوالہ دے کے سارا نزلہ کس پہ گرایا جا رہا ہے؟ دیوبندی ایسا کرتے ہیں, دیوبندی ایسا کرتے ہیں, فلانے ایسا کرتے ہیں. تو لوگوں نے بھی برا بلا کہا ہوا ہے. یہ منجن بک رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں میرے بھائی؟ بولو, مذہب کے نام پہ, فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ منجن بک رہا ہے. ٹھیک ہے نا, فرقہ پرستی کی مخالفت کے نام پہ کیا بک رہا ہے؟ منجن. میں ایک دفعہ ٹیلی ویژن چینل میں گیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن حدیث میں تو 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, حنفی لوگ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں. میں نے کہا یہ آپ کی غلط بیانی ہے, قرآن حدیث میں بھی 3 ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حنفیہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3. اور اسی وجہ سے شافعی بھی کہتے ہیں کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟
تین. اسی وجہ سے مالکی بھی کہتے ہیں کہ تین کتنی ہوتی ہیں؟ تین. اسی وجہ سے حنبلی بھی کہتے ہیں کہ تین کی. سارے چاروں اماموں نے اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کی ہے, سب ایک ہی ریزلٹ پہ پہنچے ہیں. اب سعودی عرب کی عدالتوں نے بھی تین کو ایک کر دیا ہے. رپورٹیں آ رہی ہیں, ابھی مستند خبر نہیں ہے, لیکن یہ کب کیا ہے؟ سن 2022 میں یا 21 میں. سعودیہ میں اسلام سن 2021 میں آیا 22 میں آیا؟ بولو. سعودیہ سے تو اسلام نکلا ہے. سعودیہ کی کورٹ میں سن 2022 تک یعنی 1444 ہجری چل رہی ہے نا, 45 سوری, تو 1445 سال تقریباً ہجرت کے بعد جب طلاق کے حکام نازل ہوئے, وہ 2-4 سال نکال لیں آپ, اس سے لے کر اب تک تین کتنی تھیں؟ تین تھیں. اب جا کے سعودی کورٹ نے کچھ چینجنگ کر کے تین کو ایک کر دیا. کون سے سعودیہ کو مانو گے؟ 15ویں صدی والے سعودیہ کو, یا جو 1400 سال سے سعودیہ میں اسلام آیا وہ والے مانو گے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو ہمارے اہل حدیث بڑے خوش ہو رہے ہیں اس پہ کہ یار سعودی کورٹ نے بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دیا. آپ خوش نہ ہو, اس سے اسلام کا بیڑا کیا ہو رہا ہے؟ غرق ہو رہا ہے. جب غیر مسلم ہسٹری پڑھے گا نا, وہ کہے گا اتنا بیوی کے حلال حرام کا مسئلہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں تو 1400 سال جو پوری دنیا میں خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت اور مغل بادشاہوں کی حکومت, جتنی بھی امپائرز رہی ہیں دنیا میں مسلمانوں کی, سعودیہ کی حکومت سعودیہ, یو اے ای کی حکومت, ساری عدالتوں میں 1200-1300 سال تو یہ کورٹ سے فتویٰ جاری ہوا ہے, کورٹ سے فیصلہ کہ ایک مجلس میں کسی نے 3 دفعہ طلاق کا ورڈ دہرایا تو بیوی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. اور اب 15ویں صدی میں جا کے یہ دوبارہ سے اجتہاد کر رہے ہیں. تو یہ تحریف عیسائیوں نے کی ہے, یہودیوں نے کی ہے. بھائی مسلمان علماء اسکالرز اس تحریف کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے. یہ تو وہ تحریف ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنی عقل استعمال کر کے کی ہیں اپنے مذہب میں. وہ بھی یہی کہتے تھے. 3 طلاق کو ایک کہنے والے کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد عورت کا گھر اجڑتا ہے, ایکچولی وہ حلالے کی طرف جاتی ہے, ایکچولی یہ ہوتا ہے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی آپ کی رائے پر شریعت کا مدار نہیں ہے. ایسے تو ایکچولی کر کے نا یہود و نصارہ نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا دین کا. یہود و نصارہ نے تو تحریفیں کی, طلاق کا دروازہ ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا ایکچولی جب طلاق ہوتی ہے گھر اجڑتا ہے, لہٰذا طلاق پہ پابندی لگاؤ. انہوں نے تو پھر 4 شادیوں سے بھی زیادہ ان کے مذہب میں اجازت تھی. انہوں نے کہا ایکچولی جب ایک بیوی کے بعد دوسری آتی ہے, پہلی کو تکلیف ہوتی ہے. پادریوں نے 2 شادیوں پر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی. یہ تو اسلام کا حسن ہے کہ یہ تحریف علماء ہونے نہیں دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علماء یہ تحریف نہیں ہونے دیتے. وہ آواز اٹھاتے, بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس تحریف کو. بھائی قرآن آج تھوڑی آیا, صدیوں سے جو آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم چاروں اماموں کی اتباع کا حکم دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریک سے ہٹے نہیں. قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو کوئی بھی منجن بیچ کے نا ٹریک سے ہٹا دے گا. اس وجہ سے ہم اس کی پابندی کا حکم دیتے ہیں, اس کو پکڑ کے رکھو. سمجھتے ہو بات کو؟ میرے موضوع سے ہٹ رہا ہوں میں, لیکن وہ بات چل رہی تھی نا کہ آپ کی مطلب کی دلیل تھوڑی دی جائے گی. دلیل وہ دی جائے گی جو جس کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازم آ رہا ہے. اور کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگ آج کل دے رہے ہیں طلاقیں, اور طلاقیں دینے کے بعد پھر وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, فلاں سے فتویٰ لے آؤ, فلاں سے فتویٰ لے آؤ. زبانوں پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. اللہ نے جب کوئی نظام بنائے نا, بہت سوچ سمجھ کے بنایا. انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں اللہ کا قانون پہنچتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے عورت کا گھر برباد ہو رہا ہے, لیکن اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو اسلام چاہتا تھا. ناجائز ہے طلاقیں دینا اکٹھی, لیکن اللہ نے نافذ اس لیے کیا ہے کہ اختیارات اللہ نے مرد کو دیے ہیں طلاق دینے کے. مرد کو دیے. عورت کی جان چھوٹنا اسلام میں مرد سے آسان نہیں ہے. یہ عدالتی خلا ولا تو بکواس ہے, بالکل فضول چیز ہے یہ, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. فضول چیز ہے بالکل. کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے جج سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا یہ بکواس ہے, یہ فضول ہے, یہ طلاق ولا کے جو آپ لوگ دے رہے ہو نا کورٹ میں بیٹھ کے. بڑے جج تھے, تو تھوڑی سی بحث بھی ہو رہی تھی ان سے میری. وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوئی. میں نے کہا ایکچولی نہیں ہوتا. آپ بول دو یہ اسلام نہیں ہے, یہ پاکستان کا قانون ہے, اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ, اسلام کا لیبل نہیں لگاؤ. تو یہ کوئی نہیں ہوتا ایکچولی. جس کی بیوی ہے وہی سالہ طلاق دے سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. جج نہیں دے سکتا طلاق, چند صورتوں کے علاوہ. وہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں.
بے تحاشا مار پیٹ, بالکل ہی نان نفقہ بنیادی نہیں دے رہا, نہ رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. بعض لوگ شادی کر کے نکل گئے باہر 4 سال, بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے, بیوی رابطہ کر رہی ہے بھائی یا تو مجھے رکھو یا چھوڑو, کچھ کرو, کہنے نہ چھوڑوں گا نہ رکھوں گا. یہ سچویشن میں پھر شریعت نے کچھ رائٹس دیے عدالت کو. نارملی یہ بولو نہیں ہوتا. تو خیر اب ایکچولی کر لو گے تو اس میں بہت کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض مذہبی اسکالرز ایسے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جن اصولوں کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرتی ہے نا, وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلام کے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایکچولی اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, اسلام تو چاہتا ہے ایکچولی سب کے ساتھ اچھا ہو, تو ایکچولی اگر ہم عورت کے اختیارات بڑھا دیں تو سوسائٹی میں کیا ہوگا, اس پہ ظلم نہیں ہوگا. بھائی یہ پھر یونائٹڈ نیشن کی تقریریں ہیں, ٹھیک ہے نا. اسلام جو 1400 سال پہلے آیا اور اسلام نے عورت کے فائدے کے لیے قانون بنایا. بعض دفعہ ایک پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے لیکن بہت سی محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. سب سے بڑی حکمت یہ کہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے نا میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جائے گی نہیں, وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے, جائیدادیں اس کے نام کرے گا, اس کے لیے پراپرٹی بنائے گا, وراثت کوشش کرے گا, جب پتا ہے کہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے یہ کیا ہو سکتی ہے شارٹ. میں امریکہ میں تھا, ایسی میرے پاس سوال آئے, میں نے پوری تجوید کے ساتھ پڑھا نا, انہوں نے کہا نہیں ویسے ہی پڑھیں جیسے ڈنڈا بوڑھے پہ پڑھتے ہیں آپ, لوگوں کو اس کی عادت ہو گئی ہے. یہ سوال دفتر میں جمع کرا دیں, ریٹن میں اس کا جواب لکھ دیں. مفتی صاحب میری امی کا انتقال 23 اگست 2004 کو ہوا, دعا کروا, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. میری امی کا انتقال جمعے کے دن ہوا اور امی نے 2 مرتبہ کلمہ بھی پڑھا تھا. وفات ہونے سے پہلے اس کی کیا فضیلت ہے؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن بہرحال علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو. تو اس طرح کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن بہرحال حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ بھی توفیق بھی ملنا بڑی بات ہے. موت کے وقت جو ہے نا اچھی حالت میں موت ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پناہ مانگا کرو کہ فلم دیکھتے ہوئے یا کوئی الٹا کام کرتے ہوئے موت آ جائے, اس سے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. الٹے کام پہ آپ لوگ بہت ہنس رہے ہو, تو جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ. تو کوئی اچھے کام پہ نماز پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے اما کے پاؤں دباتے ہوئے موت آئے نا ابا اما کے, تو یہ اچھی موت. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی وفات. اچھا میں اپنی والدہ سے بہت اٹیچ تھا. میری امی کینسر کی مریضہ تھی, میں ان کی تمام دیکھ بھال کرتا تھا, کوئی نہیں تھا. مجھے ان کے آخری لمحات یاد آ رہے ہیں. تو یہ والدین کا ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ میرے سامنے چھیڑا ہی نہیں کرو, سمجھ رہے ہو. تو دیکھو یہ اب موت تو ہو گئی, لیکن آپ کے لیے بھی اچھی موت ہے کہ آپ نے والدہ کی خدمت کی آخری عمر میں. تو جب والدہ کی خدمت کی تو مرنا تو تھا ہی نا, تو کتنی اچھی موت ہو گئی کہ آپ کو خدمت کی توفیق مل گئی. خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی, وہ ناراض چلی جاتی ہیں, آپ ساری زندگی ایک غم رہتا. تو جو کام ہو جائے نا اس پہ پھر نہیں غم کرنا چاہیے. اس میں شریعت نے کہا ہے جو ہوا بہتر ہوا, تو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن موت ہو گئی تو اب اس پہ صبر کرو, بولے یار چلو خدمت کا موقع تو مل گیا نا. اسلام میں غم منانا, سوچ کے غمگین ہونا, اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ خوش رہنا سیکھو. ہاں اللہ کی طرف سے کوئی غم آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام آپ کو غمزدہ دیکھنا پسند نہیں کرتا, اسلام آپ کو خوش رہنا. اسلام کہتا ہے بس ایک غم ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ آخرت کا. اس کی شریعت میں فضیلت ہے. باقی اپنی زندگی وہ غم لیس بناؤ. آج ایک بندہ آیا, جیسے بعض خواتین آتی ہیں نا, شوہر بہت ٹینشن دے رہا ہوتا ہے, میں ان کو کہتا ہوں شوہر لیس ہو جاؤ فوراً, ٹینشن لینے کا نہیں. میں نے کہا شادی سکون کے لیے کی تھی نا, جب سکون ہی نہیں مل رہا تو میاں لیس, اس کو طلاق مانگو, اس سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو جان چھڑانے کا. تو کیونکہ بھائی اپنے سکون کے لیے کی ہے نا, ٹینشنوں کے لیے تھوڑی. ہاں تھوڑی بہت ٹینشن تو ہر گھر میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک بندہ آیا, وہی چماٹ والا نا, ایک چماٹ لگایا تو بیوی نے 4 چماٹ لگا دی, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. آپ لوگ کبھی میرے ساتھ خوشبو لگا کے آؤ, کبھی بیٹھو. اب ظاہر لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں, اس لیے میں یہ باتیں کرتا نہیں, اور میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ سوسائٹی مارکیٹ میں ہو, واٹس گوئنگ آن, مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ پھر میں لوگوں کو ڈیورس کا مشورہ دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جب اتنی نوبت ہے تو
فارغ کرو میرے بھائی. صبر کا فائدہ نہیں ہے ایسے موقع پہ, کیونکہ شادی سکون کے لیے کی جاتی ہے. تھوڑی بہت ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں, لیکن ٹینشنوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سن رہی, اپنے آپ کو ماتحتی نہیں سمجھ رہی ہے, تمہیں اس نے خانساوا بنایا ہوا ہے, اس کو سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. 6 مہینے اماں کے گھر بٹھا دو, شاید کچھ دن کے بعد ہدایت مل جائے, پھر بھی نہیں مل رہی تو بھائی تمیز سے علیحدگی اختیار کرو. وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں غمزدہ رہنے کے لیے پیدا بولو نہیں کیا. غم ایک ہی ہونا چاہیے, وہ کون سا ہے؟ آخرت. تو خوش رہنا چاہیے انسان کو. اللہ کو خوش لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہے, زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مسکرائے نہ ہو. حالانکہ نبی کا غم سب سے بڑا غم تھا نا, امت کی فکر تھی, لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا آپ کا؟ جب بھی دیکھتے مسکراتا. اور ہم لوگ کیا ہے, جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی نیا ٹینشن چل رہی ہے اس کے ساتھ, نئی ٹینشن چل رہی ہے. خوش رہنا سیکھنا چاہیے, سمجھ رہے ہو؟ مسکراتے چہرے سے ملا کرو, ٹینشن فری. امریکہ میں $10 کی ایک چھولے کی پلیٹ ملتی ہے صبح ناشتے میں نا, پراٹھے کے ساتھ, جو لوکل ہوٹل جو پاکستانی کے ہوٹل. $10 کا مطلب پتہ ہے کیا؟ 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی, یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے, پراٹھا خریدو بعض دفعہ ویسی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو, تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو, وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں. میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا, میں یہ زوم آپ کرو انجوائے, اس کا ٹکٹ پتہ ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدا رکشا صحیح ہے میرے بھائی, یہ بس دکھانے کے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں, بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ, بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں. تو بہت مہنگائی ہے, تو آپ بہت مزے میں ہو. اور وہاں ٹیکس اتنا ہے, آپ کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے نا, 1 کروڑ آپ کی اگر تنخواہ, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان, تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں دینے ہیں آپ نے. یہاں اتنا ٹیکس تھوڑی ہے. پھر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن علاج ہمارا فری میں, بچوں کی تعلیم ہماری فری میں. فری میں کہاں ہے؟ 43% تنخواہ کاٹ لی تم سے انہوں نے, اب تمہیں فری میں تھوڑی دے رہے. آپ کی گورنمنٹ یہاں جتنی مرضی کرپٹ ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہت نیک گورنمنٹ, جیسی مرضی ہے, اتنا ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی. تنخواہ پوری آ رہی ہے آپ کے پاس, تو اس میں آپ اپنے بچوں کی فیس بھر لیتے ہو, وہ اتنی نہیں ہوتی, 43% نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہو آپ کے سارے خرچے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر زکاتیں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے سے گھننے بن جاؤ, اگلا پوری جائیداد نکال کے دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا گھننا بننا آنا چاہیے, بس یہاں پریکٹس کرو تھوڑی سی. تو اس لیے اتنا ٹینشن والا بات نہیں. ہم کیوں وہاں جا کے فوراً واپس آتے ہیں؟ مزہ ہمیں کہاں آتا ہے؟ بہت اچھے کنٹری ہیں, امریکہ بہت اچھا ہے, جاپان بہت اچھا ہے, مزہ ہمیں کراچی میں ہی. اور یہ جو میں نے ابھی بیان میں کہا نا کہ خاموش, بالکل خاموش, یہ 4 دن خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد کاٹنے لگتی ہے. یہاں ریلیشن ہے, آبادی ہے. ایک بندہ پنجاب والا ملے گا, ایک پشتو والا ملے گا, ایک بلوچی ملے گا, ایک فلانا, ایک میکینک ملے گا, ایک فلانا ملے گا, ایک ڈاکٹر ملے گا, ایک سائنٹسٹ ملے گا, ایک سیاستدان ملے گا. ہر آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے لگے گا یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, گپ شپ کا ماحول ہے. یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہے. خاموشی خاموشی خاموشی. ابے 4 دن تک خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی تھڑے نہیں ہے یہاں پہ, کوئی تھڑے ہو یہاں پہ, کوئی بیٹھے ہوئے ہو, کوئی بیٹھک ہو, کوئی گپ شپ ہو نا, ختم. تو ایک رشتہ داروں میں ہوتی ہے وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے, تو ایسے تھوڑی, تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہیں میرے بھائی, بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے, تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ 2 ہی چیزیں نہیں ہیں, اور یہ 2 ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا, ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے, اور واقعی آیا ہوا بھی ہوگا. اس کے پڑوس والے علاقے میں نلکے میں بھی پانی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہم تو سمجھ رہے تھے پورا
طوفان آ رہا ہے, پانی پانی, اور ادھر نلکے میں بھی پانی نہیں ہے. عجیب کراچی کا وہ, یعنی بارش ایسے ہو رہی ہے, انڈا موڑ پہ ہو رہی ہے, کلندری چوک پہ نہیں ہو رہی. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے, تو انجوائے کرو اس کو. تو وہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں نا, وہ ٹک ٹاکر نے کیسا انجوائے کیا کراچی میں بارش میں, جو کھڈے اتنے, بات پہ آپ کو چھلانگے مار کے, تو وہ اس نے اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں نا گھر میں, لمبی لمبی چھلانگے مار رہے ہیں. ماں نے پوچھا اولمپک کی, کہہ رہے ہیں, بعد میں پتا چلا یہ کراچی کے کھڈوں کو کراس کرنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں. میں نے کہا چلو اتنی ٹینشن میں اس نے, تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. اللہ کو غمزدہ لوگ پسند نہیں ہے, ہر وقت دکھڑے, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. اور اللہ کو خوش لوگ پسند ہے. ہاں دکھ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے بھئی, آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے علاوہ اللہ نہیں چاہتے کوئی دکھ ہو آپ کو. دوسری بات یہ کہ گھروں کے جھگڑوں کو بھی بڑھایا مت کرو. گھروں کے جھگڑوں کو, ہمارے ایک دوست تھے سفر میں, ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا, فون پہ طبیعت سے چل رہی ہے نا, تیری ایسی کی تیسی, وہ ادھر سے اس کو جواب آ رہا ہے, طبیعت سے پھڈا ہوا ان کا. اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں میری بیگم نے یہ, ظاہر ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا نا دوستوں کو کہ یار کیا ہو گیا, بے یار میرا تیری بھابی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے یار, یہ ایسا نا. آدھے گھنٹے کے بعد نارمل بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے, گپ شپ چل رہی ہے گھر میں, بیگم اور بیگم, وہ میں آ رہا ہوں پرسوں. وہ دوست نے پوچھا, بے آدھے گھنٹے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ طلاق ہو جائے گی تم دونوں میں, ابھی تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار میری عادت ہے 15-20 منٹ کے بعد پھڈے کو میں بھول جاتا ہوں. واقعی یہ جن لوگوں کی یہ عادت ہو نا, وہی خوش رہ سکتے ہیں اس زمانے میں. اور جو ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں نا, اور دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے یہ کیوں بولا تھا, ابے بھائی جو بولا تھا بول دیا, ختم کر. جب سنا دیا, اس نے بھی سنا دی, اس نے بھی سنا دی, ختم قصہ. چلو دوبارہ سے جیسے انجوائے کرو لائف. اور لوگ کہتے ہیں بھی تنبیہ تو ہوئی نہیں, نہ جب یہ پھڈا ہوتا ہے نا, اگلے کو خود تھوڑی سی تنبیہ ہو جاتی ہے. آئندہ وہ بولنے سے پہلے اس کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں یہ بولوں گا, اس کی دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھ دوں گا میں, وہ یہ بولے گی تو میرے کھوپڑی گھومے گی. تو دونوں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی کھوپڑی کا احترام آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں. خود ہی شادی شدہ آدمی کی زندگی ایک مینجمنٹ خود بخود آ جاتی ہے. تو اگر آپ جو دل میں لے کے بیٹھ گئے, اس نے میرے کو یہ بولا تھا, اس نے یوں کر دیا تھا, اس نے, یار تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بس پھر میں بس آپ لوگ سے 2-4 سوال لے کے بیان ختم کرتا ہوں. اس سے بڑا کیا یعنی ایک طرح سے ظلم ہوگا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی ہے نا, منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی, اس میں حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں, وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. وہ بھی منافقین کی باتوں میں آ گئے, اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں یہ منافقین سے سن کے الفاظ کہے. حضرت عائشہ بیٹی کس کی ہیں؟ ابو بکر کی. آپ بتاؤ غیرت مند آدمی کو کتنا غصہ آئے گا نا. حضرت ابو بکر حضرت مستاق کے ساتھ مالی تعاون بہت زیادہ کیا کرتے تھے, کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور غریب بھی تھے. جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا نا میری بیٹی کے بارے میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں, تو حضرت ابو بکر نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد 1 روپیہ نہیں دوں گا. یعنی میں خرچ کر رہا ہوں ان پہ, اور میری بیٹی پہ یہ بھی تہمت میں شریک ہو گئے. بعد میں جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, حضرت مستح نے توبہ کی اور بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, توبہ کی. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا چکے تھے ان پہ میں خرچ نہیں کروں گا, میں نہیں خرچ کروں گا ان کے اوپر. لہذا انہوں نے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے توبہ کر لی, لیکن یہ ہلکا جرم تو نہیں ہے نا. کتنی بڑی شخصیت بھائی, سیدہ عائشہ نبی کی زوجہ بھی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی بھی ہیں, تو نبی نے بھی معاف کر دیا ان کو. کتنا بڑا ظرف یار بھائی, جب گڑ گڑا لیے, توبہ کر لی ہے تو معاف کر دیا. کیونکہ نبی کے سامنے بڑا ویژن ہے نا. جو چھوٹے یعنی گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو لے کے لمبے چلتے ہیں نا, وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے, وہ بس انہی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف کیا ہی, ابو بکر نے معاف نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی انتقام نہیں لے رہا, لیکن جیسے میں پہلے خرچ کرتا تھا نہیں کروں گا خرچ. سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں جو قرابت دار ہیں, تو جن لوگوں نے ان پہ خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے, وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں.
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کرے. یہ کس کو تنبیہ ہو رہی تھی؟ ابو بکر کو. اللہ نے نام نہیں لیا. اللہ میاں بھی کیسی دیکھو نصیحتیں کرتے ہیں نا عزت کا خیال کر کے، جنرلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی رشتہ دار پہ خرچ کرتا تھا اور قسم اٹھا لی ہے کہ نہیں کروں گا، تو وہ قسم توڑ دے اور خرچ کرنا شروع کر دے، معاف کر دے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چشم پوشی سے کام لیں، درگزر کرے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو بکر نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ، میں چاہتا ہوں تو میری غلطیاں معاف کر. یعنی اگر میں ان کو معاف کروں گا تو کل تو قیامت میں میری غلطیاں بھی معاف کرے گا، تو کیوں نہیں معاف کروں گا میں؟ کتنی بڑی غلطی کو معاف بھی کیا اور دوبارہ حضرت مصطح کو پر صدقہ کرنا شروع کر دیا. تو جو آدمی معاف نہیں کرتا نا، بغض رکھتا ہے، وہ ڈپریشن اور ٹینشن میں رہتا ہے. اور جو دماغ کو صاف اور پاک کر کے سوتا ہے کہ یار جو تھا قصہ ختم، تو وہ ڈپریشن سے آزاد ہوتا ہے. تو ہم لوگ جھگڑوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اتنے لمبے لمبے، کس نے میرے کو یہ بولا تھا، اس نے میرے کو یہ بولا تھا، اس نے مجھے یوں کیا تھا. ابے چھوڑ دے یار، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بھی ریلیکس کر، دوسرے کو بھی ٹینشن سے باہر نکال. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا سیکھو، اور جس آدمی کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، چیزوں کو لے کے بیٹھتا ہو، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، چلتا کڑتا ہی رہتا ہے، منفی باتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو دل کو صاف رکھنا چاہیے انسان کو، تاکہ آگے چلے، پھر وہ آگے کے کام کر سکے. انہی میں الجھ کے رہ جائے گا نا. ایک کسٹمر نے یوں کر دیا تھا تو اس کو سنا دی، کسٹمر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، کاروبار اپنا ٹھپ ہو گیا. تو کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے تو بھائی پوچھ لے، پھر ختم کرتے ہیں. اللہ یہ جو میں نے اپنا قصہ سنایا تھا نا اپنے والد صاحب کا، اس پہ لوگوں نے بڑے کلپ چلائے، امریکہ تک میں پھیل گیا. نہیں، میں نے کہا تھا میرے والد صاحب سے تھوڑی میں نے اونچی آواز میں بات کی. آج کے بیان سے متعلق ہے یہ. میں نے بتایا تھا نا میری ایک دفعہ والد صاحب سے اونچی آواز میں بات ہوئی تو میں نے سوتے ہوئے والد صاحب کو اٹھا کے معافی مانگی. یہ کلپ بڑا وائرل ہوا، اچھا ہے. اس میں ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا، جب کلپ وائرل ہو ہی گیا، ایک منٹ بیٹا، یہ عمل میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا یہ کرتے ہوئے. میرے بڑے بھائی کے ساتھ اس طرح والد صاحب نے ایک دفعہ ہاتھ بات اٹھایا تھا ان کے اوپر، تو شاید ان کی زبان اڑ گئی تھی. تو میں نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے جا کے والد صاحب سے معافی مانگی. تو یہ میں بتا رہا تھا نا کہ جو چیز دیکھتا ہے انسان وہ سیکھتا ہے. تو مجھے اپنے بڑے بھائی کا یہ عمل میرے دماغ میں انسٹال ہو گیا تھا کہ یار اگر بڑوں سے کبھی ایسا ہو بھی جائے تو معافی مانگی جاتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو، تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ انہوں نے بھی تمہیں بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اپنی ماں کی خدمت اپنے بچوں کے سامنے کر لو، تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ جو تمہاری بیٹیاں ان کو پتا چلے کہ بھئی ہم نے بھی اپنی ماں کو بڑھاپے میں سنبھالنا ہے. چلو بھائی ڈبل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا آپ کے خلاف فیس بک پہ یوٹیوب پہ باتیں کرتا رہتا ہے، ہم سے بالکل برداشت نہیں ہوتا ہے. ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کو کوئی بات سمجھاؤ، اس کو کوئی ایسے پیغام دو تاکہ وہ ایسے آپ کے خلاف بات نہیں کرے، ہمارے سے بالکل برداشت نہیں ہوتا. دیکھو یہ جو انجینئر کی بات ہے نا، یہ میرے خلاف، میں تو ایک شخصیت ہوں، ہمارے خلاف تو بہت سے لوگ بولتے ہیں، اور تو بولنے کو وہ بھی نہیں ہے، ہم کوئی دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہیں. لیکن بات علماء کی ہے، ہماری نہیں ہے. بات یہ کہ علماء کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے. لوگ علماء سے کٹ گئے نا تو بند گلی میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. تو جی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ بائک والے سے ہیلپ جو مانگتے ہیں تو یہ بھی سوال میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے سوال میں. بائک والے سے کیوں ہیلپ مانگ رہے ہو؟ رکشے چل رہے ہیں، ٹیکسیاں چل رہی ہیں، چنچیاں، بائکیاں بھی ہے. یا تو اتنے غریب ہو کہ بٹوا چھن گیا، روڈ پہ کھڑے ہوئے ہو، نہ چنچی کے پیسے ہیں، نہ رکشے کے پیسے ہیں، نہ بس کا کرایہ ہے، مجبور ہو گئے، اتنا لمبا پیدل چل کے بھی نہیں جا سکتے. پھر بائک والے کو بول دو یار مجھے تھوڑا وہاں تک چھوڑ. جب تک جیب میں پیسے ہیں اور رکشے کے چنچی کے، کسی سے لفٹ نہیں لیا کرو. غیر اخلاقی حرکت ہے. السلام علیکم. اور ایک اہم بات چل پڑی ہے، جب سفر پہ جا رہے ہو نا اپنا سامان دوسرے کو نہ پہنایا کرو کہ میں 2 بیگ لے آیا ہوں، ایک آپ پکڑ لیں. وجہ اس کی یہ کہ بہت سے لوگ سفر میں زیادہ سامان اٹھانے کے قائل نہیں ہوتے. وہ سفر میں اپنے اوپر ٹینشن برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہلکا بیگ لے کے جاتے ہیں.
دوسرا کیا کرتا ہے کہ میرے پاس دگنا بیگ ہے تو چلو بھائی، وہ ہلکا لایا اس لیے کہ تاکہ اس کو بیگ نہ اٹھانا پڑے، آپ اس کو پہنا رہے ہو اپنا بیگ، اب وہ تو لے گا مروت میں، وہ منع نہیں کرے گا، لیکن آپ کا بلکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ بیگ مجھے دے دیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی میرا سامان میں خود ہی اٹھاؤں گا، نہیں دینا اس کو اپنا بیگ. تو جتنا بیگ اٹھانے کی آپ میں طاقت ہو نا سفر میں، اتنے ہی بیگ لے کے چلا کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں 4 بیگ اٹھا لیے، کوئی بات نہیں، سفر میں ساتھی جن کے پاس کم بیگ ہوں گے وہ خود ہی اخلاق اور مروت میں ہمارا بیگ بھی اٹھا لیں گے. بہت بے شرمی کی بات ہے، بدتمیزی کی بات ہے. اسی طرح اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں کہ حاجی لوگ خود ہی سنبھال لیں گے. وہ حاجی تو مجبوری میں سنبھالتا ہے، لیکن یار بری حرکت ہے یہ. اپنے ماں باپ کو خود ہی سنبھالو. آپ اگر نہیں لے جا سکتے تو مت حج کراؤ ان کو. آپ میں نے دیکھا ہی ہے، بوڑھی اماں کو بھیج دیا، اب سارے حاجی بےچارے ان کی ماں کو سنبھال رہے ہیں. یار اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ نہیں سنبھالیں تو ضمیر ملامت کرتا ہے. تو بھائی اپنی ٹینشن کیوں دوسرے کو پہناتے ہو آپ؟ یہ بے شرمی کی باتیں. سامان لوگ پکڑا دیتے ہیں ایسے کہ نا آپ لے کے چلے، اب اس میں چرس تو نہیں رکھی ہوئی، آدمی کو وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، میں چوڑے میں آ جاؤں گا. منع کرو تو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے کہ یار وہ اگلا بولے گا یار دیکھو مفتی صاحب ہیں اور بیگ نہیں اٹھا رہے، ہمارا ریلیشن ہے. بھائی آپ کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں، ایک وسوسہ تو آ جاتا ہے نا دل میں. تو ایسا کیوں کسی کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ میں کبھی بھی الحمدللہ اتنا سامان لے کے چلتا ہی نہیں ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے میرے بندہ میرے ساتھ جا رہا ہے، خالی بھی ہوگا نا، میں نہیں کبھی اتنا سامان لے کے جاتا کہ مجھے اس کو سامان پکڑانا پڑے. ہاں وہ خدمت میں زبردستی لے لے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اتنے لمبے لمبے میرے سفر ہوتے ہیں، میرا بیگ اٹھا کے دیکھو گے نا آپ کو لگے گا صرف بیگ ہی کا وزن ہے اندر خالی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل ایسے ہوا ہی بس شو مارنے کے لیے بیگ ہے، ورنہ بہت دفعہ تو میں ایسے ہی جا رہا ہوتا ہوں. میں جب امریکہ گیا تھا نا تو ایک تھیلے میں 2 کپڑے ڈالے، اور تو شکر ہے گھر والوں نے مجھے روک لیا کہ نہیں یہ بیگ ہے اور ایسے ہے. میرے والد صاحب حج کر کے آئے تھے ایک تھیلے میں. میرے والد صاحب حج کر کے کیسے آئے تھے، اور حج بھی اس زمانے میں 40 دن سے کم کا نہیں ہوتا تھا. ایک تھیلا تھا، والد صاحب اس وقت کی بریف کیس وغیرہ کا بھی زیادہ رواج نہیں تھا. ایک تھیلا تھا، اس میں 2 جوڑے ڈالے، وہی اٹھا کے نکل لیے، اسی کو دھو کے پہنتے رہے. واپسی پہ وہی تھیلا لے کے آئے ہیں تو بولٹن مارکیٹ چلے گئے خریداری کے لیے، شاید گھر میں کچھ لینے کے لیے نا کہ چلو بولٹن سے خرید لیتا ہوں، وہاں سے نہیں خریدا ہوگا. تو کسی نے دیکھ لیا تو کہا کہ حافظ صاحب آپ، حافظ صاحب کہتے تھے میرے والد صاحب، حافظ صاحب آپ بہت دنوں سے غائب تھے، کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں حج کرنے گیا تھا. پہلے حج ایسے نہیں ہوتا تھا، حج کرنے جا رہے ہیں سارے رو رو کے رخصت، سب گلا سنا معاف. اب تو حج آسان ہو گیا نا، پہلے ایسے نہیں تھا. حاجی صاحب جا رہے ہیں اور ایئرپورٹ پہ پبلک اور جناب کہا سنا سب معاف، لائٹیں لگا کے، پھر جب آ رہے ہیں استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، ہار پھول پہنا رہے ہیں. ہمارے ابا ایسے ماشاءاللہ سادہ طبیعت کے تھے، نہ جانے کا کسی کو بتایا نہ آنے کا کسی کو، ایسے پتلی گلی سے گئے حج کر کے. پتلی گلی سے ہلکے رہو، یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا. نہ دوسرے کو ٹینشن دو اور نہ خود ٹینشن دو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. السلام علیکم مفتی صاحب. سوال یہ ہے کہ نا اسلام اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، تو ایسی کون سی امتیازی تعلیمات ہے جو ہمیں دوسرے مذاہب سے الگ کرتی ہیں، یا وہ لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے تو ان کے نزدیک بھی اخلاقیات وہی ہیں جو اسلام کے نزدیک؟ دیکھو کچھ چیزیں تو ان کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک ایک ہی ہے. مسکرا کے بات کرنا حدیث میں آتا ہے صدقہ ہے، تو گورا بھی مسکرا کے بات کرتا ہے اسلام میں، تو یہ اسلام کی تعلیمات گورے بھی. یعنی وہ کون سی چیزیں، ان کا سوال یہ کہ جو اسلام کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. بھائی اسلام کو دوسروں سے ممتاز جو چیز کرتی ہے، نمبر 1 اسلام میں رشتوں کی اہمیت ہے، پہلے ہے. گوروں میں یہ نہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ تمہارا بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے دوسروں کی نسبت. پھر نامحرم سے تمہیں فری ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بہت ساری باؤنڈری ہے. پھر صدقہ خیرات گورا اس کا قائل نہیں ہے، جبکہ اللہ نے یہ بھی آرڈر دیا کہ تمہاری بہن کو اگر مالی ضرورت ہے تمہیں خرچ کرنا پڑے گا. گورا تھوڑی اس کا قائل ہے کہ تمہیں خرچ کرنا پڑے گا. تو اخلاقیات میں صدقہ خیرات بھی آتے ہیں، تو بہت ڈیٹیل ہے اس کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں لیاری سے آیا ہوں، سبحان اللہ. اور قاری فضل سبحان صاحب کی جامع یاسین مسجد. جی تو میری سوال نہیں گزارش ہے کہ آپ بھی کبھی لیاری میں جامع یاسین مسجد آئیں. آپ امریکہ لندن میں، آپ کا بہت بڑا فالوور ہوں یوٹیوب پہ، آپ کا امریکہ کا ولاگ سب دیکھتا ہوں. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ یاسین مسجد. میں 3 مرتبہ لیاری جا چکا ہوں. اچھا لوگ مجھے بھی طنز کر رہے ہیں مفتی صاحب امیر ملکوں میں جا رہے ہیں، غریب میں نہیں جا رہے. لیاری بھی آ جائیں. میں غریب ملکوں میں بھی بہت گیا ہوں میرے بھائی، اور بلیک لوگ ہیں سارے وہاں پہ، تو سارے ملکوں میں جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امیر. اور دوسری بات یہ کہ میری جو انجوائمنٹ کی چیزیں اس کا امیر اور غریب ملک سے تعلق میں جنگلوں میں جاتا ہوں.
جنگل تو غریب ملکوں کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو, اس میں جنگل پنا زیادہ ہوتا ہے. امیروں کے تو جنگل بھی ایسا لگتا ہے کہ اب بڑے تمیز سے درختوں کو لائن لگا کے, وہ نیچرل پنا آتا ہی نہیں اس میں. امریکہ میں اتنے جنگل ہیں, امریکہ میں یار کچھ بڑی خاندانی چیزیں ہیں, ماننی پڑیں گی. ایک 42 جگہ پورے امریکہ میں ایسی نظر نہیں آئی جو مٹی ہو. وہاں پہ مٹی سے میری مراد بغیر گھاس کے اور بغیر گرینری کے, ایسا مینج کیا ان لوگوں نے. یعنی جیسے ہم باہر نکلتے ہیں نا, کہیں گھاس نظر آئے گی, کہیں بغیر گھاس کے خالی مٹی والی جگہ, کہیں مٹی نہیں ہے. یعنی اتنی سی جگہ دیکھنے کو ہم ترس گئے کہ کوئی تھوڑی سی جگہ نظر آئے جہاں پودے نہ ہوں, ایسا. اور جنگلوں کے بیچ میں ریزیڈینشل ایریاز ہیں, یعنی آپ کا محلہ ختم ہو رہا ہے تو جنگل شروع ہو رہا ہے. اتنی گارڈننگ ہے, اتنی گرینری ہے وہاں پہ. تو ان لوگوں نے اپنے ملک پہ بڑی محنت کی ہے. حالانکہ درخت لگانے کی ہماری حدیث, ہمارے نبی نے زیادہ فضیلت بیان کی ہے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ لگانے کے بجائے کاٹنے کو فوکس کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں جو نماز قضا کی ہے جی, اس بارے میں کیا وعید ہے, اور آئندہ جو ان نمازوں کو کس طرح ادا کرے؟ دیکھو زندگی میں ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں, موت کے بعد تھوڑی قضا ہوتی ہیں. جو بھی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ایک نماز کا قضا کرنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ نہیں ہے, اکبر الکبائر. کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے نماز کا قضا کرنا. تو نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. ہاں کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس پہ تو نماز پہلے لازم ہی نہیں تھی نا, لہذا وہ اس دن سے شروع کرے گا. مسلمان جو تھا اس پہ تو جب سے بالغ ہوا ہے نمازیں اس کے ذمہ لازم ہے, تو وہ لوٹانا اس پر لازم ہے. لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کی دلیل کیا ہے, ان سے پوچھا جائے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اس میں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھ لے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی السلام. صاحب میرا ای کامرس کا بزنس ہے, تو پاکستان سے پروڈکٹ باہر بھیجتے ہیں, یو ایس, یو کے, کینیڈا نا. تو اب پاکستان میں پیمنٹ اویلیبل نہیں ہے, پیمنٹ پلیٹ فارم لائک پے پال, اسٹرائپ اویلیبل نہیں ہے. تو باہر ہمارا فرینڈ وغیرہ ہے جس کے ڈیٹیل کے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, جس کی ڈیٹیل پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, تو اس سے بنانے سے پہلے پرسنٹیج ڈسکس کی کہ 15% ہم آپ کو پے کریں گے جو بھی ارننگ ہوگی اس کے اندر. تو اب جو بھی ارننگ آتی ہے تو اس کو 15% پے کرتے ہیں, تو یہ سود میں کے زمرے میں تو نہیں ہے؟ یعنی اس کا اکاؤنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, جی بالکل, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, جی, اور وہ اپنا اکاؤنٹ استعمال کرنے پر آپ سے جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس کا 15% لیتا ہے پر ٹرانزیکشن. یہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور آپ اس کو قرض دینے کا ہی, سود تو نہیں ہے یہ, سود نہیں ہے, کیونکہ سود تو کہتے ہیں قرض دے کے نفع حاصل کرنا. تو آپ نے تو اس کو اس کے اکاؤنٹ میں گویا اگر اس کو ہم قرض بھی سمجھتے ہیں نا, قرض دے کے الٹا اسی کو 15% دے رہے ہو آپ, تو یہ سود میں نہیں آتا. باقی یہ کہ یہ شرعن جائز ہے یا نہیں ہے, تو دیکھیں اکاؤنٹ استعمال کرنے کا متعین پیمنٹ ہونی چاہیے. یہ جو پرسنٹیج کے حساب سے کر دیا نا, پرسنٹیج کے حساب سے جب پروفٹ ہوتا ہے جب ایک کی محنت ہو اور ایک کی انویسٹمنٹ ہو, تو یہ تو مزاربت بھی نہیں ہے اور مشارکت بھی نہیں ہے. یعنی دونوں کی پیمنٹ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم شرکت, کوئی کاروبار ہو رہا ہو پیمنٹ ملا کے, نہ مزاربت ہے. تو محض اکاؤنٹ استعمال کرنے کا ایک متعین کرایہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو اس کو اس طرح سے کہہ کریں کہ بھائی میں آپ کا اکاؤنٹ استعمال کروں گا, اس کا اسپیسیفک میں اتنا رینٹ دیا کروں گا آپ کو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں اورنگی ٹاؤن سے آپ کا خصوصی بیان سننے اکثر آتا رہتا ہوں یہاں پہ, یوٹیوب پہ بھی آپ کے چینل پہ جو ہے سبسکرائب جو ہے میں آفیشیل چینل پہ جو ہے میں ایڈ ہوں. تو مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا نمازوں کا جیسے ابھی ذکر آیا, مجھے ایک سوال یاد ہے. محمد علی مرزا نے ایک جو ہے 3 نمازوں کا جو ہے کہ اسلام میں 3 وقت کی نمازیں, جبکہ بچپن سے ہم بھی یہی سنتے آئے ہیں کہ 5 نمازوں کا ہی ذکر ہے اور وقت پہ ادا کرنی ہے. لیکن محمد علی مرزا کی بھی یہی بات تھی, خیر میں اس کو لائک نہیں کرتا لیکن میں جسٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے بھی یہی بات کی. اور جیسے کہ ہم حج میں جو ہے, حج میں بھی ہم 3 نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں. اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے. ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ, کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں. تو 5 نمازوں کا مطلب 5. اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی. حج جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. حج کے بہت سارے کام عقل سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. ہمیں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں. بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ عام حالات میں تو
नाखून काटने का हुक्म है, तो हज में कुछ रूटीन से हट के काम कराए जाते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की बुखारी मुस्लिम की सही हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद जो नबी के सफर हजर के साथी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने कभी भी 2 नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ी हैं सिवाय हज के मौके के। कभी भी 2 नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ी हैं आपने। लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद को पता ही नहीं होगा कि सफर में हो सकता है उनके सामने नबी ने पढ़ी हो, नबी ने यानी जब पढ़ी थी तो उस वक्त वो सफर में ना हो, तो ये बात भी गलत है। अब्दुल्ला बिन मसूद से सही सनद से ये बात भी साबित है कि आपने फरमाया कि नबी ने सफर में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं। एक तरफ इब्ने मसूद कह रहे हैं कभी भी इकट्ठी नहीं पढ़ी, एक तरफ कह रहे हैं पढ़ी हैं। इसका मतलब जो पढ़ी है उसका मतलब कुछ और है, और नहीं पढ़ी है उसका मतलब कुछ और है। जो पढ़ी है वो ऐसे पढ़ी है कि जोहर को मुअख्खर किया, आखिरी वक्त में पढ़ा, और असर को मुकद्दम करके अव्वल वक्त में पढ़ा। इस तरह से पढ़ना साबित है। ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है ना, इसमें अब इंजीनियर ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मुझे वक्त मिले दुआ करो। इसको मैं ऐसा एक्सपोज कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह के, लेकिन इसके स्टूडेंट ढीठ बहुत हैं। मसला उनके साथ ही है, इतने बड़े बड़े ब्लंडर ये आदमी करता है। इसने पता है क्या किया है? देखो अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है जिसमें आता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु दर्स दे रहे थे, नमाज का टाइम जा रहा था, तो किसी ने कहा कि आप नमाज पढ़ाएं, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसको डांटा, सॉरी अब्दुल्ला बिन अब्बास, और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जोहर को मुअख्खर किया और जोहर और असर मिला के पढ़ी है उन्होंने। समझ रहे? अब अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं जाबिर इब्ने ज़ैद। अच्छा, अहनाफ भी इसके कायल हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया नबी ने इसी तरह 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी हैं, बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, बगैर सफर के, कोई भी उज़र नहीं था, लेकिन नबी ने 2 नमाजें इस तरह से इकट्ठी पढ़ी हैं, तो मैंने भी इस तरह पढ़ी है। अब अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं जाबिर इब्ने ज़ैद, उनसे किसी ने पूछा कि शायद इस तरह से पढ़ी हो कि जोहर को मुअख्खर किया हो और असर को मुकद्दम, यानी दोनों नमाजें पढ़ी अपने टाइम पर हैं, लेकिन चूंकि दर्स चल रहा था, जरूरत थी, कभी कभार ऐसा भी करने में कोई हरज नहीं है, तो इसलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जोहर को आखिरी वक्त में और असर को अव्वल वक्त में। तो जाबिर इब्ने ज़ैद कहते हैं कि मेरा भी यही ख्याल है। अब इससे अहनाफ के मौकिफ की तायीद हो रही है कि कभी अगर कोई उज़र हो तो अव्वल वक्त में पढ़ने के बजाय आप जोहर को आखिर वक्त में ले जाओ और असर को अव्वल वक्त में ले जाओ। तो ये अहनाफ का भी यही मौकिफ है। इस तरह से आप जमा कर सकते हैं। इंजीनियर ने इतनी बड़ी खयानत की है, उसने कहा कि वहां कोई हनफी बैठा हुआ था और उसने ये तावील कर दी कि जोहर को मुअख्खर किया, असर को मुकद्दम किया। और भाई वो जाबिर बिन ज़ैद, वो अब्दुल्ला बिन मसूद का शागिर्द है, रावी है, वो बता रहा है। तो मैं इंजीनियर के अंधे मुकल्लिदों से पूछता हूं, अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक हदीस का मतलब वो है जो उनके शागिर्द बता रहे हैं, और एक मतलब वो है जो जेहलम में 15वीं सदी का बंदा बैठ के बता रहा है। तो तुम्हारी अकल पे ताले पड़ गए हैं, तुम ऐसे अंधे हो गए हो कि उनका शागिर्द जो अब्दुल्ला बिन अब्बास को देख रहा है या देख नहीं रहा है, उनसे अभी मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं है कि वो डायरेक्ट उनसे रिवायत कर रहा है या उनका शागिर्द का शागिर्द है, लेकिन वो उस पे हनफी शाफी की कोई छाप नहीं लगी हुई। वो बयान कर रहा है कि ऐसा ही हुआ होगा कि जोहर को मुअख्खर किया और असर को मुकद्दम किया है। उसको ये कह के इसने टाल दिया कि कोई हनफी बैठा हुआ था, उसने ये तावील कर लिया। और ये सारे अंधे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हाँ कोई हनफी बैठा हुआ था, उसने। अब्दुल्ला बिन अब्बास का शागिर्द जो मतलब बता रहा है वो मतलब अंधी तकलीद है, और इंजीनियर जो मतलब अपनी तरफ से थोप रहा है कि जोहर को कजा करके उन्होंने असर में पढ़ी है। अगर इस हदीस का ये मतलब बयान किया जाए ना, बगैर उज़र बगैर वजह के जोहर को असर के वक्त में पढ़ा है, तो फिर ये असर की नमाज की जो हिफाजत का कुरान ने हुक्म दिया, हाफिदू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, खुसूसन दरमियानी नमाज की हिफाजत करो, इसका मतलब क्या है फिर? और वो जो हदीस जिब्रील में आता है जोहर का वक्त यहां से यहां तक, असर का वक्त यहां, ये इसका मतलब क्या है? जब बगैर किसी वजह के भी ये जायज है, तो नमाजों की हिफाजत के बारे में जो कुरान की इतनी आयतें हैं कि वल्लदीनहुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, ईमान वाले अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं इसका मतलब है हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ते हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास इतनी बड़ी गलती करेंगे? और यही तावील बड़े बड़े उलमा ने की है। अहले हदीस अल्लामा शौकानी अहले हदीस आलिम है, उन्होंने यही मतलब बयान किया कि जोहर को मुकद्दम किया था और असर को, जोहर को मुअख्खर किया और असर को मुकद्दम किया, नमाजें अपने टाइम पे ही पढ़ी हैं। लेकिन इसको अहनाफ से, उलमाए देवबंद से, बर्रे सगीर के मौलवियों से इतनी चिढ़ है, बस कुछ भी उठा के अनसंड मारता रहेगा। हदीस के रावी बयान कर रहे हैं कि भाई वो इस तरह किया होगा,
تو پی گیا, جابر بن زید کو پی گیا اور بولا کہ کسی حنفی نے یہ تعویل کی ہے بھائی, یعنی حنفی بھی نہیں, اب کہنا تو اس کو یہ دل چاہ رہا تھا کہ انڈا موڑ کے کسی مولوی نے یہ تعویل کی ہے. تو لیکن سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے یار بات جب بھی کرتا ہے ریفرنس سے کرتا ہے, بات جب بھی کرتا ہے, ابے ریفرنس اتنا بڑے دھاندلیاں ترجمے میں مار رہا ہے, تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ جابر بن زید یہ بتا رہے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضا نہیں کی ہے انہوں نے نماز. تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں. السلام علیکم. میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس, کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے, مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا, میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے, میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, بہت ادب سے, بہت تمیز سے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پھڈا نہیں, ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں, آپ کے چرنوں میں, آپ کے پاؤں میں, آپ سے سوال پوچھوں گا آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن, اس کا جو ترجمہ کیا تھا, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ, سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا, تو یہ آپ کو خواب آیا تھا, یہ کسی بزرگ نے الہام ہوا تھا, فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے, تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے, تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو, تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی, یعنی بہت تمیز سے نا, پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا, بے ہوش نہ ہو جائے نا, میرا نام بدل دینا, بھاگ جائے گا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, کلپ بازی کرو. تو کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے نہ ختم ہونے والی, اس کے بہت سارے, ابھی دیکھو نا کلپ بازی ہوئی ہے نا عدالتی خلا پہ, میں نے اتنا مدلل ریکارڈ کروایا, مان لیا اس نے, ایسا پی گیا, ایسا گھما دیا, اس کے اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں ہاں اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. تو اس میں خیانت آسان ہوتی ہے, جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو پھر بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث جو ہے, جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا, عصر کو, ظہر کو مؤخر کیا تھا, عصر کو مقدم. فوراً انجینئر نے کیا کہہ دیا, کوئی حنفی نے یہ بول دیا ہے. تو میں جب سامنے بیٹھا ہوتا میں کہتا ہے کائنڈلی ایکسکیوز می سر پلیز, ہم اسکول میں تھے نا, ایکسکیوز می ایسے اپنی مس کو جب ہم نے کو پوچھنا ہوتا تھا نا, میس, وہ دیکھا 50-50 میس, میں کہتا سر پلیز, پھر میں کہتا سر یہ حنفی کا الزام غلط ہے اس کے اوپر, یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے یہ, اور نسائی میں تو خود عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ, لیکن چلو اس میں اضطراب ہے, اس میں بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے. تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں, لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی, بیٹنگ بھی خود ہی, اور امپائر بھی خود ہی. ایسے میچ میں جیتنا, وہ شعر یاد کر لو بس, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا, یہ کوئی شرمانا کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہو. یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو, وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑ آؤ, ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو, پھر ہم دیکھیں گے ان تلوں میں تیل کتنا ہے, کتنا علمی کتابی ہے ایک شخص. ایسا ہوتا نہیں ہے, کیا کرے. وعلیکم سب دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ صف میں نماز پڑھنے اس طرح اگر آگے والی صف نہیں بھری ہوئی ہو, دائیں یا بائیں جگہ رہ گئی ہو, ایک یا دو بندوں کی صحیح, خاص طور پہ ان مساجد میں جہاں پہ صفیں بہت لمبی ہوتی ہیں جی, اور اس میں نئی صف میں کھڑے ہو جانے سے کیا نماز بالکل نہیں ہوتی ہے, یا یہ کہ نماز ہو جاتی ہے. مسجد میں جہاں بھی کھڑے ہو کر اقتدا کرو گے نماز ہو جائے گی, لیکن صف میں خلا کا گناہ ملے گا. امام یہاں کھڑا ہوا ہے, آپ ادھر کونے میں بھی اقتدا کر لو گے نا, نماز ہو جائے گی, لیکن گناہ ہوگا آپ کو. اور سب دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تعمیری رویہ ہونا چاہیے, مطلب بغاوت کا یا جھگڑے کا, فساد کا نہیں ہونا چاہیے. جی, البتہ احتجاج کرنے کا حق ہے. تو کل یا پرسوں کی بات ہے, یہ فلسطین کے سلسلے میں اسلام آباد میں ریلی وغیرہ ہو رہی تھی, سینیٹر مشتاق احمد خان وغیرہ ان کی ٹیم تھی پوری. تو جس طرح سے ان کو پولیس کی گاڑیوں میں بھرا گیا ہے, ڈالا گیا ہے, گردنوں سے پکڑ پکڑ کے,
اور اسی طرح سے ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو اس طرح کے واقعات پہ آپ کے پاس اگر جائز راستہ بھی نہ ہو احتجاج کرنے کا یا ریکارڈ کروانے کا، تو پھر اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ خاص طور پہ جامعۃ الرشید کا کیا موقف ہے، جبکہ ان کی طرف سے خاص کے تاکید آتی ہے کہ آپ حمایت کریں اداروں کی. اس طرح کے واقعات پہ جامعہ کا رد عمل کہاں پر آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے؟ دیکھو اس صورت میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو کسی ایک کو فیور نہ کرو. جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو. کسی کو اٹھایا، گرفتار کیا، ریلی پر پولیس نے مقابلہ کیا، کیا کیا، آپ جا کے پہلے پولیس سے بھی ملو، یعنی جس نے پولیس کو آرڈر کیا نا اس سے پوچھو آپ نے کیوں کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی ویلڈ بات ہو کہ آپ کہو کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے، میں فیور نہیں کر رہا. لیکن جب تک دونوں طرف کی بات سامنے نہ آ جائے نا اس وقت دیکھو میں اکثر ایسی چیزوں پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ متحرک لوگ ہیں جب بھی کوئی واقعہ ہو فوراً بیان داغ دیا. میں نہیں بیان داغتا، اس لیے کہ ایک طرف کی خبر آ رہی ہوتی ہے دوسری طرف کی نہیں آتی، یا آتی ہے تو آتھینٹک نہیں ہوتی. تو ہم نے زندگی میں بہت تجربے کیے ہیں. ہم بعض دفعہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کانفیڈنٹلی کسی کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو وہ غلط نکلے گا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لو قادیانیوں کے فیور میں جو سپریم کورٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی جا رہی تھی. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دو. میں بیان دے دیتا، مجھے پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف. یہ نہیں کہ میں بزدلی کا شکار ہو گیا. میں نے کہا یار پہلے جب تک میں لا پڑھوں گا نہیں لکھا ہوا کیا ہے، پروپیگنڈے کا فوراً شکار نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو پڑھو اس لا کو، دیکھو ہے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، ایسا الفاظ کیا ہیں اس کے. پھر تمیز سے ایک کام کی کوشش کرو، سپریم کورٹ کے جج سے ملنے کی کوشش کرو یا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو یا اعلیٰ اہلکاروں تک بات پہنچاؤ. ہو سکتا ہے ہمارے احتجاج کے بغیر اور ایک تمیز سے ایک کام ہو جائے. تو ہوا یہ تھا جب سپریم کورٹ کے جج کا یہ فیصلہ آیا تو آپ کو پتا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ علماء کی میٹنگ ہوئی ہے نا کچھ دن پہلے، بہت سارے علماء گئے تھے اس میں، تو ہمیں بھی دعوت تھی ہم بھی گئے. تو وہاں علماء نے یہ مسئلہ جنرل عاصم منیر کے سامنے اٹھایا. بریلوی علماء بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، سب نے شیعہ بھی تھے. یہ مسئلہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے جنرل عاصم منیر نے بلایا اس لیے تھا کہ کوئی کسی کو اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے تو کرے. تو یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھئی یہ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپ وہ قانون پڑھیں، اس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پھر بھی پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہم اس اعتراض کو دور کریں گے. وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب اس قانون کو پڑھا گیا تو ہوا یہ تھا کہ اصل جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ قادیانی اپنے بچوں کو تعلیم، یعنی تعلیم کا لفظ تھا جو اپنے بچوں کے لیے تھا، لیکن اس قانون میں یہ سقم تھا کہ اس سے قادیانی غلط فائدہ اٹھا سکتے تھے. نہیں، جج کی نیت تبلیغ کی نہیں تھی کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی جائے، لیکن ورڈنگ ایسی تھی کہ اس کے دو مطلب نکلتے تھے. اور کل فیوچر میں قادیانی اس تعلیم کے لفظ کو جو اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں نا اس کو بنیاد بنا کر وہ تبلیغ بھی کر سکتے تھے. لہذا یہ بات پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئی اور دیگر علماء کے پاس گئی. تو پھر علماء نے یہ احتجاج کیا، کہا کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نا اگرچہ جج کی نیت یہ نہیں تھی کہ تبلیغ کی اجازت دی جا رہی ہے، جج کی نیت ٹھیک تھی، لیکن اس الفاظ میں یہ سقم ہے. تو بڑے آرام سے کام ہوا. ہمیں پتا چلا کہ جج بھی قادیانیوں کے 100% خلاف ہے. جتنے ہم خلاف ہیں نا ہم سے زیادہ وہ سپریم کورٹ کے جج خلاف تھا. اس نے فوراً چینج کر دیا اس کو. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب سے نہیں بات چیت ہوئی ان کی. تو ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے. کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. ہم کیوں فوراً حکمرانوں کے خلاف، فوج کے خلاف، جج کے خلاف کیوں ایک تماشا کھڑا کر دیں؟ جتنا اختلاف، فوج کے خلاف بھی اختلاف رکھو، جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو. ہر چیز میں نہیں ہم نے اگینسٹ جانا ہے. بہت سارے کام بڑے LGBTQ کا جو مسئلہ ہے یہ بل پاس ہو گیا تھا نا، تو کیا ہوا؟ علماء اور یوتھ کلب والے بھی اور دوسرے لوگوں وکلاء سے ملے، اسمبلی میں بات ہوئی، بڑے آرام سے کیا ہو گیا، یہ چینج ہو گیا. بہت تمیز سے کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. اسی طرح دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے، وہ تمیز سے کام نہیں ہوا تو وہ رہ گیا. جو ناموس صحابہ کا لا تھا نا وہ ایسے نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوا، وہ جوش و خروش سے ہوا ہے، لہذا وہ
وہ رہ گیا. تو اس لیے ایک دم نہیں جذبات میں آ جانا چاہیے. تو ہمیں جس چیز کا نہ پتا ہو خاموشی ٹھیک ہے, کسی کو نہ مخالفت کرو نہ فیور کرو. پھر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے, ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھاتی ہے, لیکن بہت سے ایسوں کو اٹھاتی ہے ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ بے گناہ ہوتے نہیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں, ایجنسیوں کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے. 100% اگر یقینوں کے ظلم ہے پھر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے, لیکن 100% ہوتا نہیں ہے. دوسرا, بعض دفعہ گورنمنٹ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کئی محاذوں پہ لڑ نہیں سکتی ہے. آپ کو پتا ہے بلوچستان میں بس روک کے کتنے پنجاب کے لوگوں کو مار دیا, کے پی کے میں دھماکے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ الجھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی پھٹیک نہیں پال سکتے. ہم نیا مسئلہ ایشو کھڑا ہوگا نا تو ملک کی سالمیت خطرے میں لگ جائے گی. میں گورنمنٹ کو فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے گورنمنٹ غلط کر رہی ہو, مسئلہ یہ نہ انہوں نے بنا لیا ہو, لیکن یہ پاسبل تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے بہت ڈیپتھ میں جا کے جب تک چاروں طرف سے دلائل کے اچھے تجزیے نہ ہو اس تک خاموشی کیا ہے بہتر ہے. من سمتا نجا, حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا, جو بولے گا تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس. تو سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا. اچھا, وہ جو عمران خان کے دور میں ڈیم کے لیے چندہ جمع ہوا ہے, کتنا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی مفتی صاحب اعلان کریں, پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے, آپ بھی کہیں کہ لوگ چندہ دیں. میں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے ہمیں عمران خان پہ اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں چندے کا اعلان کروں, کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے چندے کے ڈیم کے لیے ہو جائیں, کل عمران خان کی حکومت گئی. صحیح ہے نا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے پاس کیا ایسا پیکیج ہے, کیا فریم ورک ہے, وہ ہمیں بتائے نا, ہمیں اعتماد میں لے, وہ علماء کو جمع کرے, وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ بھئی یہ چندہ آئے گا تو پاکستان میں جیسے پہلے چندے ضائع ہوئے ہیں میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں, اس کے لیے ہوائی بات نہیں, میں نے یہ ورک کیا ہوا ہے, اس پہ یہ پیپر ورک ہے, اور یہ اپلائی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے ہوگا پورا پراپر. جب اعتماد ہوگا ہمیں پھر ہم اعلان کریں گے بھائی چندہ دو. تو وہی ہوا, دیکھو اگر میں اعلان کر دیتا تو میرا پروگرام بڑھ جانا تھا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ کے منہ پہ جو ہے نا کروڑوں کروڑ روپے دیے, ڈیم کا ایک کیل بھی ٹھکتی بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. اب اس میں عمران خان کا قصور تھا یا آرمی چیف کا قصور تھا وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک نیا دلدل ہے, لیکن ڈیم بہرحال نہیں بنا اور لوگوں کی رقمیں ضائع ہو. تو اس لیے میں نے خاموش. اچھا, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دو چندہ. لوگوں نے کہا پھر جب اعتماد نہیں ہے تو آپ اعلان کرو بھائی ڈیم میں چندہ مت دو. میں نے کہا کیوں, ہو سکتا ہے بن جائے بھائی, میں کیوں لوگوں کو خیر کے کام سے جو کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری پہ کرے. تو اس لیے من سماتا نہ جا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں چپ بیٹھے رہو, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو خاموشی اختیار کرو. فیور کرنے میں بہت ڈیپ میں جا کے دیکھو, ہمارے ہاں لوگوں کی فطرت پتہ ہے کہ ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں طاقتور ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. لینڈ کروزر والا جا رہا اور بائک والے کو ٹکر ہو جائے, لوگ بائک والے کو پڑھ کے کبھی کٹ نہیں لگائیں گے. کٹ کس کو لگائیں گے؟ کیونکہ طاقتور کون ہے؟ وہ ہے. حالانکہ غلطی بائک والے کی بھی ہو سکتی ہے. ٹرک کے نیچے بائک والے آتے ہیں, پٹتا کون ہے؟ ٹرک والا. حالانکہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے غلطی کس کی تھی؟ ٹرک والا تمیز سے چلا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں یوں گھس کے ٹائروں کے بیچ میں سے نکلنے کا شوق تھا, پٹتا ہمیشہ. یہ لوگوں کی نیچر ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ طاقتور کے خلاف بولتے ہو تو لوگ بہادری کا خطاب دیتے ہیں, کمزور کے خلاف بولتے ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ طاقتور کا چمچہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر امریکہ میں مجھے کوئی اچھی چیز نظر آئے نا, جب میں بولتا ہوں امریکہ کی یہ چیز اچھی ہے, لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ چمچہ گیری کرے. مجھے 5 روپے بھی نہیں ملتے امریکن گورنمنٹ سے. آپ کہتے ہو مفتی صاحب کو ڈر ہے, پابندی لگا دیں گے, لگا دیں. میرا کون سا وہاں بچے ہیں یار, 2 دفعہ جا چکا ہوں, مجھے وہ کیا ہے, وہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, تو ہمیں کیا لینا دینا بھائی اس سے. لیکن کیا ہے کہ جب بھی آپ طاقتور کے حق میں بولو گے لوگ آپ کو بزدلی کا تانا دیں گے, چمچہ گیری کا تانا دیں گے, اور جب بھی کمزور کے خلاف بولو گے تو لوگ آپ کو ظالم کہیں گے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ طاقتور کون ہے, حکومت میں کون ہے, کمزور کون ہے, نہ, آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے حق پر کون ہے. اگر ٹرک والے نے بائک والے کو ٹکر ماری, غلطی بائک والے کی ہے, تو پٹے گا کون؟ بائک والا پٹے گا, لینڈ کروزر والا نہیں پٹے گا. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ ساتھ کس کا دینا ہے؟
حق کا ساتھ دینا ہے. اگر حکومت صحیح کر رہی ہے, پبلک کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو حکومت کو فیور کرنا ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, پبلک صحیح کر رہی ہے تو فیور کس کو دینا ہے؟ پبلک کو فیور دینا ہے. تو حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولا جاتا ہے, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اب حکومت کسی کو بھی پکڑ کے اندر کر دے گی, ظلم ہی ہے. بھائی ہو سکتا ہے ظلم نہ ہو, یہ عین انصاف ہو, آپ کے ملک میں امن کے لیے ہو رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم ہو. تو جو ہے تحقیق کے بعد آپ بات کرو. السلام علیکم. مفتی صاحب, آپ کا پہلے ایک بیان میں ہے کہ جلد شادی کرو, اور کسی وجہ سے اگر ماں باپ نہ ایک مانے, بیان میں نہیں, 20 بیان میں, ہر بیان میں جلدی شادی کرو. تو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ماں باپ نہ مانے تو اپنے خرچے پہ کر کے بتا دو کہ ہوگی. کل کو اگر اللہ کے حکم سے اولاد ہو, دیکھو اس میں ڈیٹیل ہے. ابا باپ نہ مانے تو اپنے خرچے پہ کر کے بتا دو کہ ہو گئی. اس میں کچھ تفصیل ہے, وہ تفصیل کے بغیر نہ یہ مسئلہ بیان کیا کریں. تو آپ نے کہا تھا کل کو اگر اولاد ہو تو ابا کو کہنا ابا دیکھو میں بھی ابا ہو گیا. ہاں, تو ان سب کے پیچھے جو ماں باپ کی ایک نافرمانی کا عنصر ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ہاں, ماں باپ کی نافرمانی کا عنصر اس صورت میں ہے کہ جب ابا کرا رہے ہوں, ابا کہہ رہے ہوں کہ بیٹا میں کرا رہا ہوں آپ کی, آپ کما بھی رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ اسٹیبل ہو گئے ہو, تو مجھے بتاؤ کہاں کرنی ہے. ابا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوں. جب آپ کمانا بھی شروع کر دیا, اب ابا کے پاس روکنے کا حق نہیں ہے. تو ابا اگر یہ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ کو شریعت نے رائٹ دیا, پھر یہ نافرمانی نہیں ہے, کیونکہ کچھ بنیادی حقوق اللہ نے سب کو دیے ہیں, اس میں اولاد کو بھی دیے ہیں. ابا آپ کو آپ کی بنیادی ضرورت پوری کرنے سے نہیں روک سکتے. اب ابا کہیں تم نے کھانا ہی نہیں کھانا ہے, میں نہیں کھانا. کیوں نہیں کھانا ابا؟ نہیں کھانا ہے. تھوڑی طاقت واجب ہے ابا, وہ روٹی جیسے آپ کا پیٹ ہے, اللہ نے مجھے بھی پیٹ دیا. تو شادی جو ہے نا, یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف ہماری اخلاقی نہیں بھائی, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, بھوک ہے. یہ تڑپتے, جیسے روٹی کے بغیر جسم تڑپتا ہے نا, ایسے بیگم کے بغیر بھی جسم تڑپتا ہے انسان کا. تبھی پھر وہ الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ابا کو شریعت نے یہ تو کہا ہے کہ ان کی کرا دو کہیں, اگر خاص طور پہ اپنے خود خرچہ بھی اٹھا رہا ہے, تو پھر بھی نہیں کر رہا, تو پھر یہ تو ابا ہی ضدی نکلے نا, متعنت ہو گئے نا ابا. پھر شریعت آپ کو کہتی ہے کر کے بتا دو. ابا آپ کے ابا نے آپ کو نہیں, آپ میرے ابا بننے سے روکا, تو آپ مجھے کسی اور کا باپ بننے سے کیسے روک سکتے ہو؟ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں. چلیں, پرانا ڈائلگ ہے, کچھ پرانی فلموں کے ڈائلگ میرے منہ پہ آ جاتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, سنے بہت مشہور ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ ڈائلگ بہت. ایک وہ تھا کتنے آدمی تھے وہ, یہ میں الحمدللہ فلمیں نہیں دیکھتا, لیکن یہ پرانی فلموں کے نا کچھ ڈائلگ ہیں جو بہت زیادہ اسکول کے دور میں زبانوں پہ چڑھے تھے. تو اس میں یہ بھی تھا کتنے آدمی تھے وہ. تو اس میں کسی نے لطیفہ بنایا کہ گبر سنگھ بوڑھا ہو گیا. پہلے تو تھا نا جوان جب تھا, کتنے آدمی, انہوں نے کہا 10 تھے یا 3 تھے. تو اس نے کہا وہ 3 اور تم مار کھا گئے بغیر. تو اب جب بوڑھا ہو گیا نا, تو بڑھاپے میں آدمی چینج ہو جاتا ہے. اب گبر سنگھ پوچھ رہے کتنے آدمی ہیں وہ, اب دوبارہ لڑائی کے لیے گیا نا, انہوں نے کہا 3. کہہ رہے پھر رہنے دے, چھوڑ پر رہے. تو بڑھاپے میں جو ہے گبر سنگھ کی بھی پنے خانی. پہلے کہہ رہے کتنے آدمی تھے وہ, انہوں نے کہا 3 یا 10 بولا ہوگا, فار ایگزامپل 10 بولا, اس نے بولا وہ 10 اور تم مار کھا گئے, شرم نہیں آتی بغیر. تو اب بوڑھا ہو گیا تو دوبارہ لڑائی ہو رہی ہے, تو کتنے آدمی ہیں وہ, انہوں نے کہا 10. کہہ رہے رہنے دے یار ایسے ہی ٹھیک ہے. تو بڑھاپے میں اچھوں کی پنے خانی نکل جاتی ہے. کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟ کوئی بات نہیں, 10 سال ہو چکے تھے نانا کو قبر میں دفن ہوئے. بھائی ایک ہی میت کی قبر میں دوسری میت کو دفن کرنا مجبوری میں جائز ہے, بلا مجبوری کے یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ پہلی میت کی بے اکرامی ہے نا قبر کھولنا. ہاں 10 سال ہو چکے ہوں تو چونکہ وہ بالکل مٹی ہو چکی ہوتی ہے میت, اور اس میں پھر دفن. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد جنت البقیع پہ بلڈوزر چلتا ہے نیا, وہ تو پتہ نہیں ایک ہی قبر میں کتنے لوگ دفن ہو چکے ہیں. البتہ سعودی عرب میں ایسا بہت ہے, بہت سے علماء کی قبریں کھودی گئی ہیں نا, تو وہ صحیح سلام پھر وہاں نہیں دفتے کو دفناتے. ہاں مجبوری میں جائز ہے. 30 سال ہو گئے تو اس میں تو نئی میت کو دفنا سکتے, ہاں بنا سکتے. اس میں اگر کوئی ہڈی وغیرہ نکلے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے. ہاں ٹھیک ہے, جائز ہے, کھول سکتے ہیں قبر. ٹھیک ہے, یہ نہیں کوئی گناہ نہیں, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا.
آخری سوال بس. مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کر رہے تھے انسان کی، تو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ زمین پہ جا کے لوگ فساد کریں گے، تو فرشتوں کو اس ٹائم کیسے پتا تھا کہ جا کے زمین پہ فساد کریں گے؟ بھائی کا سوال بس آخری سوال، اس کے بعد چھٹی. کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جب اللہ نے بتایا نا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یہ تو زمین میں خون بہائے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو پہلے سے رپورٹ کیسے ہو گئی؟ ابھی آدم دیکھا ہے نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خون بہائے گا. اصل میں آدم جیسی مخلوق دیکھ چکے تھے وہ. جانور جو ہے نا یہ بھی آدم جیسے ہی مخلوق ہے نا. میڈیکلی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حیوان ہیں. ایک ذہین جانور ہے، ایک بے وقوف جانور ہے. تو وہ دیکھ چکے تھے کہ زمین پہ جو جانور ہیں وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑتے ہیں. شیر کو جب بھوک لگتی ہے نا ہرن کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے وہ. تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ اب جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ بھی مٹی سے بن رہی ہے، یہ جانور بھی مٹی سے، تو اس میں خواہشات ہوں گی، لیکن یہ ہے ذہین. تو شیر تو ذہین ہے نہیں، اس کو بھوک لگتی ہے ایک ہرن پکڑ کے کھا کے پیٹ بھر جائے گا، بھول جائے گا. اس میں اتنی اس میں اللہ نے عقل نہیں رکھی ہے کہ وہ شیر کو یعنی ہرن کو مارنے کے لیے بندوق ایجاد کر لے، پھر اس کے گوشت کو ڈیپ فریزر ایجاد کر لے کہ تاکہ یار بار بار شکار سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ میں کاٹ کے چانپے بنا کے رکھ دو اگلے ٹائم پہ. یہی اس میں کھوپڑی ہے نہیں. لیکن فرشتوں کو پتا تھا یہ جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے تو یہ یقیناً ذہین ہے، تبھی تو اللہ اتنی اہمیت سے بتا رہا ہے. اس کے ساتھ خواہشات بھی ہوں گی، دماغ بھی ہوگا. تو پھر یہ شیر کی طرح شکار نہیں کرے گا، یہ ایٹم بم بنائے گا، یہ میزائل بنا کے مارے گا ایک دوسرے کو، یہ توپیں پھینکے گا ایک دوسرے کے اوپر، یہ طبیعت سے خون خرابہ کرے گا. تو اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم ہیں نا، ہمارے ہم میں خواہشات نہیں ہے، لہذا جھگڑا ہی نہیں ہے ہمارا. تو تیری تسبیح ہم کرتے ہیں امن و امان سے، امن شانتی محبت پیس اینڈ لو کے ساتھ ہم رہتے ہیں. تو پہلے ہم جانوروں کا حال دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایک فساد مچایا ہوئے، جنات بھی تھے وہ بھی فساد مچا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو انسان تو یہ انسان ہے، اس کے پاس تو دماغ ہے بھائی، یہ تو 100 بندے مار دے گا اپنی خواہش کے لیے، اور پھر یہ مارنے میں زہر ایجاد کرے گا، لڈو کے اندر زہر رکھ کے. شیر ایسے تھوڑی کرتا ہے کہ ہرن کو گھاس دکھا رہا ہے اور اس پہ زہر لگایا ہوا ہے. 20 ہرن آ گئے کھانے کے لیے، 20 کے 20 مر گئے، جنگلوں کی نسل ہی ختم ہو گئی. بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے نا جنگل کا. لیکن شیر کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، بھوک لگتی ہے سوچتا رہتا ہے کیا کھاؤں، جا کے ایک ہرن کو گرائے گا اور کھائے گا، جتنا کھانا ہوگا کھا لے گا، باقی چھوڑ دے گا، دیکھا جائے گا. دماغ ہی نہیں ہے نا بیچارے کے پاس. تو ہرنوں کی نسلیں بھی برقرار رہتی ہیں، جنگل کی زندگی بھی برقرار رہتی ہے، ایک بیلنس رہتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوا. انسان کا پتا تھا بھائی اس کو بھوک لگے گی تو یہ فریج بنا کے اسٹور کرنا شروع کر دے گا، جانوروں کی نسلیں ختم کر. تبھی تو قانون بنے ہیں جنگلوں میں جانوروں کو مت مارو. امریکہ میں ہم نے ہرن ایسے کھلے عام گھومتے ہوئے دیکھے، کوئی ہرن کو چپیٹے نہیں مار سکتا وہاں پہ. کیوں بھائی؟ اگر تم کھا جاؤ گے تو سارے ختم ہو جائیں گے. تو فرشتوں کو یہ تھا کہ بھائی یہ بم بنا کے مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، خون خرابہ کرے گا، کیونکہ اس کے پاس عقل بہت زیادہ ہے. اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا. اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کام پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اعتراض نہیں کر رہے، اللہ خود پوچھ رہا ہے نا. اس کی مثال ایسے جیسے میں آپ سے کوئی مشورہ لوں یا بات کروں، آپ بتائیں، میں کہوں تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے، تو آپ کہیں گے پھر کر لیتے نا، ہمیں سے پوچھ، ہم سے بتانے کی ضرورت کیا.